بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق اللہ العظیم. کہ ہماری سورت چل رہی تھی سورہ رعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو مضمون بیان فرمایا تھا اس مضمون کا خلاصہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل کر دی جاتی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو اپنی طرف رجوع کرنے سے کہا تھا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. یہ بارہا اصول ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے آپ پہل کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے بڑھ کر لے لیں گے، آگے بڑھ کر اٹھا لیں گے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کرے تو پھر آپ آئیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے کہ کتابیں نازل کی، انبیاء کو بھیجا اور پھر انسان کے اندر عقل رکھی، اچھے برے کی تمیز اللہ نے انسان کو دی. یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے کر دی. اب اس کے بعد اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہوگا، اب تمہاری طرف سے پہل چاہیے، تم آؤ تو پھر ہم آگے بڑھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے جو ہے مطمئن ہوتے ہیں اور ان کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہے. یہ ایک بہت زبردست بات اس سے پہلے بھی اس میں بات آ چکی ہے کہ جتنا انسان اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چین و سکون عطا فرماتے ہیں. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ چین و سکون جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کہیں خرید نہیں سکتے یا کسی سے ادھار نہیں لے سکتے. کچھ دن کے لیے کسی سے ادھار لے لیں یا کسی سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹینجیبل چیز جس کو آپ کہیں. تو اسی لیے جو ہے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلوب کا اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کی یاد ہی میں ہے. اور اللہ کی یاد کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی آپ قرآن پڑھیں، کبھی اللہ کا نام خود آپ ذکر یعنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں، کبھی اللہ کے احکام کو آپ فالو کرتے ہیں. یہ سب اللہ کا ذکر ہے. تو زندگی میں دین کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، دین کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسباب اطمینان تو جمع کر لو گے، کہ انسان کو جو ہے نا بظاہر کیا لگتا ہے کہ میرے پاس اگر اسباب سارے جمع ہو جائیں تو دل میں اطمینان بھی ہو جاتا ہے. بھائی اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھی فیملی ہو، اچھی ڈگری ہو، نوکری اچھی چل رہی ہو، مطلب یہ کہ انسان یہ جو ظاہری اسباب ہیں، اب نیند نہیں آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی اچھا جب بیڈ چینج کر لیں، میٹرس چینج کر لیں، شاید پرانا ہو گیا ہو، شاید گرمی زیادہ ہو گئی ہو یا شاید سردی زیادہ ہو گئی ہو، ٹیمپریچر آپ نے ٹھیک کر لیا، ظاہری اسباب آپ نے پورے کر لیے. پھر بھی جو ہے نا انسان کو جو ہے نا اطمینان قلب جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو فرمایا کہ اسباب کا اختیار کر لینا یہ انسان کے بس میں ہے، اور اس کو مؤثر کرنا اور اس کے اندر اثر ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہے، اس لیے اگر تم ہمیں یاد رکھو تو پھر یہ ہم انعام کے طور پر تمہیں عطا کریں گے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم حسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کار ان کا بہترین رکھا ہے.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے جو ہے نا پچھلی امتوں میں فی امتن کہ کذالک ارسلنا کا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے فی امتن ایک ایسی امت کے اندر کہ قد خلت من قبلہا امم کہ اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ اب یہ اس امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، تاکہ آپ جو ہیں ان کو پڑھ کر سنائیں وہ وحی جو آپ پر کی گئی ہے۔ اور وہم یکفرون بالرحمن، یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ یہاں کس طرح وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سامنے جب یہ کہا تھا یا اللہ یا رحمان، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ رحمان کون ہے؟ یہ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ محمد بھی دو خداؤں کو پکارتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کے طور پر یہ بات کہی تھی، وہم یکفرون بالرحمن۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو ربی لا الہ الا هو، آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کا معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، الیہ متاب، اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سلسلے کی آخری آیت آئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا تھا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ اور اگر قرآن اس کے لیے ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جائے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین طے کی جائے، یا فرمایا کہ او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے ذریعے سے مردوں کو جو ہے نا بات کروایا جائے، یا مردے اس کے ذریعے سے بات کریں۔ اصل یہ آیت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب کس بات کا ہے کہ یہ کفار کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ بھائی آپ کے قرآن میں یا آپ کی نبوت میں اتنی تاثیر ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ذرا یہ ہمارے لیے کر کے دکھا دیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے تفصیل آئی تھی اس کی کہ مکہ میں جو ہے نا یہ پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں کو ہٹا دیں، کچھ نہریں وہریں یہاں پہ جاری ہو جائیں اور ان کو ہٹا دیں۔ او قطعت بالارض، ہم کو ملک شام تک سفر کرنا پڑتا ہے، بہت دور ہے، ایسا ہو کہ قرآن کی برکت سے، آپ کی نبوت سے ذرا ہمیں کوئی ایسا کوئی دکھا دیں آپ کہ ہم تھوڑی دور چلیں اور ملک شام میں پہنچ جائیں۔ یا یہ کہ اوکلی میں بلوں تو ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو ذرا اٹھا کے آپ بات کروا دیں، ان کے ذریعے سے ذرا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ان لوگوں کے مطالبے تھے، اور یہ مطالبے کیوں کر رہے تھے وہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر پہاڑوں کا معاملہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، پہاڑ جو ہے نا تقریباً آپ کے تابع ہوتے تھے، آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ اور یہ جو قطعت بہ الارض، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت پہ اڑ کے آپ جاتے تھے تو آپ کے لیے فاصلے جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ او کلم بہ الموتیٰ، اور مردوں سے بات کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی مردوں سے وہ جو ہے نا بات کر لیا کرتے تھے، یعنی قم باذن اللہ کہتے تو مردہ اڑ جاتا تھا اور اس سے جو ہے نا بات چیت ہو جاتی تھی، پوچھ لیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں یہ سب کر کے ہمیں دکھاتے، اور آپ یہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بل للہ الامر جمیعا، بل للہ الامر جمیعا، فرمایا کہ بھائی سارا معاملہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہر چیز کا اختیار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے جو ہے نا ایک مجموعی سا اس کا جواب دے دیا، فرمایا کہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی مردے کو اٹھا دینا یا پہاڑوں کو قطع کر لینا یا زمین کو طے کر لینا، فرمایا کہ کسی نبی کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ کام سب اللہ کے ہیں، اللہ جس وقت چاہیں جب چاہیں کر لیں گے۔ اور یہاں سے جو ہے نا ایک بہت عجیب، دیکھیں کیسا نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ کسی نبی کی نبوت کو منوانا نہیں ہے۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ نے اپنا قاصد بھیجا ہے تو اس کے لیے اتنے اسٹرانگ پروف چاہیے کہ بھئی اس کو بات مان لے لوگ، لیکن یہاں جو ہے اصل مقصد اللہ کا یہ نہیں ہے کہ نبی کی نبوت کو منوایا جائے۔ نبی کی نبوت تو ثابت ہے اسی بات سے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور کئی قسم کے معجزات تمہارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن تمہارا اپنا فرمائشی معجزہ سامنے آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ نبی کی نبوت منوانا ہمارا کام نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت، اصل مقصد اللہ کی بات کو منوانا ہے اور اللہ کی ہدایت کو جو ہے نا عام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے، نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ کون سا، کہ نبی تمہارے فرمائشی معجزات پیش کرتا جائے ایک کے بعد ایک۔ اگر یہ ہوتا، نبی کو منوانا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ لین لگا دیتے معجزات کی،
صبح شام جو چاہو تم کہو وہ کر کے دکھا دے۔ تو نبی کو ماننے سے مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی دعوت کو ماننا۔ یہ تو اسی لیے فرمایا بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ تو یہاں اس کے بعد جو ہے آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک خواہش تھی، افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ جیسے عام طور پہ ہمارے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب اتنا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں یہ چیز ہو جاتی، اگر یہ ہو جاتی تو شاید یہ لوگ مان لیتے۔ تو یہ آیت بڑی یعنی بہت بھی معنی خیز ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے تو ہم دیکھیں جس کانٹیکس میں یہ نازل ہو رہی ہے اس میں تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کیوں سمجھنا آسان ہے۔ جب ان لوگوں نے اتنے مطالبے کیے معجزات کے تو صحابہ کو بھی تھوڑی سی دل میں خواہش ہوئی کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے معجزات کے مطالبے کو پورا کر دے، تو یہ اگر مطالبے پورے ہو جائیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ ایمان اصل تھا تو ان کو بھی یہ تمنا تھی کہ کاش کہ یہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خیر وہ جواب چونکہ پہلے ہی دے دیا بل للہ الامر جمیعا، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اتنی تمنا مت رکھو کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے معجزات کا مطالبہ کرنا ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان کو ایک اور موقع چاہیے کہ کسی طرح آپ کو بلیم کیا جائے کہ دیکھو ہمارے معجزے تو پیش نہیں کر سکتے، ہماری اپنی بات تو پوری کر نہیں سکتے، تو یہ کیسے نبی ہو گئے، کیسے سچے نبی ہو گئے۔ اس طریقے سے اور زیادہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اور آج کے کانٹیکس میں اگر اس آیت کے ٹکڑے کو دیکھیں تو کہ فٹ بیٹھتے ہیں، سوچیں غور کریں، آئے دن مطالبے ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا سب کچھ صحیح ہے آپ کا، اگر تھوڑا سا اس کو چینج کر لیں تو جو ہے نا ممکن ہے کہ کچھ لوگ اور آ جائیں، ممکن ہے کچھ لوگ اور بڑھ جائیں، تعداد تھوڑی اور بڑھ جائے۔ خود مسلمانوں کے اندر بھی عبادات کے حوالے سے اور خود اسلام کے اندر بھی کہ بھئی باہر کے لوگ بھی اسلام میں آ جائیں گے۔ اسلام میں تھوڑی سی سختیاں ہیں، تھوڑا سا اگر اس میں یہ کمی ہو جائے، یہ کمی ہو جائے، یا اس کو یوں چینج کر لیں تو پھر مسئلہ سارا وہی ہے، جواب وہی ہے اس کا بھی کہ یہ کسی کی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ کسی کی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے ابھی جو ہے نا اس کا جواب دیا کہ یہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم اس میں کوئی تبدیلی یا چینجز وغیرہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے جو ادیان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس معاملے کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو چینج کرتے رہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نتیجہ کہاں سے چلا تھا وہ دین کہاں پہنچ گیا، اور آگے جا کے اور کیا حالت ہونی ہے ابھی ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا ایک یعنی کیا کہنا چاہیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کے احکام کے اندر تبدیلی یہ جو ہے نا کسی کے اختیار میں نہیں دی، اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اس کو۔ اسی وجہ سے جو ہے نا یہ امت کم از کم اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود اگر آپ صحیح راستے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یا جہاں سے دین چلا تھا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا پیغام تھا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے پولوشن آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، آپ اس کو ہٹاتے جائیں، آپ اس کو اگر پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن دوسرے ادیان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی حقیقت تک بھی اگر پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت ہلکے سے انداز میں لیکن بہت گہرائی کے ساتھ جو ہے نا بات اللہ نے اس میں یہ مضمون یہاں رکھا ہے، افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ یہ ان کو خواہش تھی کاش کے پورے لوگ ایمان لے آتے، لہدی الناس جمیعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا ہی رہے گا یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوگا۔ یہاں بھی جو ہے نا ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ بات بیان فرماتے ہیں ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، کہ ان کی جو حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل کرتے رہتے ہیں، لیکن آدمی جو ہے نا بات وہی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نام ایسا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرف نہ جائے۔ کوئی آپ نے سائنٹیفک ریزن تلاش کر لیا کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی آفت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، بظاہر سائنٹیفک اس سے ہم کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز اس میں کار فرما ہوتی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔
اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ فیصلہ فرما دیں کہ بھئی یہاں پہ زلزلہ آنا ہے، اللہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ سیلاب آنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈراؤٹ ہوگا. یہ سب جو ہے نا اللہ کے فیصلے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلے کیوں فرماتے ہیں؟ ایک اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، پوری دنیا کو چلانے کا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے تحت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اصل جو محرک ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کو بتایا ہے، بہت کھول کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اصل جو ہے تمہارے اعمال ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے لاتے ہیں. تو جیسے تمہارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے نازل ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سمجھایا ہے. اور بس اس پہ بھی ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ یہ جو ہے نا، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی انسان پوری بدمستیوں میں موج کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان پر جو ہے نا تکالیف آ جاتی ہیں. تو اس کے جواب تو بارہا گزر چکے ہیں، اس وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہاں یہ جو مضمون اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آئے گی. او تحل قریبا من دارہم، اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت جو ہے نا ڈائریکٹ تم پہ نہیں آتی لیکن تمہارے قریب پڑوس میں آ جاتی ہے. اس سے بھی انسان سبق لے لے، اس سے بھی سمجھ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ پھر اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا یہ کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت ان کے قریب اترے. اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی دیکھیں تو کیا ہوا تھا کہ کیسے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملات فرمائے. اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تو یہ چیزیں آئی کہ کیسے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین کو تنگ کیا اور پھر بالآخر سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے. وہ آگے آ رہا ہے مضمون. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو مضمون آج شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے مذاق اڑایا، کس کا؟ رسولوں کا، پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا. من قبل کا، آپ سے پہلے جو آئے تھے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو مہلت دی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے کافروں کو مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی پکڑ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. آگے مضمون بیان فرمایا، وَأَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اب یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، تم نے ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. تم کو جو کرنا ہو کرو، اور جتنا تم نے کر سکتے تھے تم نے کیا. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے جب یہ اللہ کی طرف سے وارننگ آئی تو ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا سب کو یاد رکھیں، سب کا محفوظ رکھیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان ہوں گے اور اس میں ایک میں اگر چھوٹ جاؤں تو آسانی سے ہو سکتا ہے. بہت بڑی پبلک ہو، بہت بڑی بھیڑ ہو، کوئی آدمی بغیر ٹکٹ بھی اندر چلا جائے تو ہو سکتا ہے. تو ویسے ہی جنت کا بھی معاملہ ہوگا کہ بھئی اتنے لوگ جا رہے ہوں گے تو اس میں ایسے تھوڑی ہوگا کہ ہر انڈیویجول کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھیں اور اس وقت میں کیا کر رہا ہوں اللہ کو کیا پتہ چلے گا. یعنی اس طریقے سے جو ہے نا ان کے وہ خیالات تھے. ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ کی قدرت کا پورا اندازہ نہیں تھا. تو وہ یہ سمجھا کرتے تھے دنیا کے حالات کو دیکھ کر، اسی پر وہ قیاس کرتے تھے کہ بھئی ہاں ایسے ہی ہوگا، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، بہت بھیڑ ہوگی، قیامت میں سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو اور کیا عالم ہوگا. تو اس طریقے سے ان کے خیالات تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بات بیان فرماتے ہیں. اب فرمایا کہ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ خدا جو ہر نفس کے کاموں کی نگرانی کرنے والا ہے کہ وہی. اب اللہ فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ کیا کیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سزا دے سکتا ہے کہ ہر آدمی کی خبر رکھے، ہر آدمی کے ہر عمل کا اس کو علم ہو. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات ان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر وقت جو ہے ہمارے کاموں کی خبر رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دوسری جگہوں پہ، یہاں پہ تو اللہ نے اس کو بہت ہلکا سا جواب دیا، اور دوسری صورتوں میں تو بہت تفصیلی جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور جس کے اندر یہ بتایا کہ بھئی ہمارے خبر رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کیمرے تمہارے اندر ہی فٹ کر دیے. جیسے سورہ حمیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے. اور سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے
کہا کہ بھئی تمہاری زبانیں تھوڑی بولیں گے، اس وقت تو تمہارے ہاتھ بول رہے ہوں گے، تمہارے پیر بتا رہے ہوں گے، تمہارا جسم ہمیں گواہی دے رہا ہوگا کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے۔ تو اگر آپ یوں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر سپر ڈوپر کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کہ ہر کمپیوٹر انڈیویجولی خود ہی آ کے بتاتا رہے گا کہ یہ میرے پاس فیڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس سب کا ڈیٹا ایک جگہ جمع ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے کہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کہتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ تو یہاں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے مضمون بہت آسان بیان کر دیا اور فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرائے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اتنا نہیں کر سکے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں انڈیویجولی کسی ایک کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو کام آئے گا کم از کم، اتنی بھیڑ میں جو ہے نا ایک آدھ تو کام دے دے گا۔ اور یا یوں ان کا نظریہ تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور ایک آدھ کو مان لیں تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا، ایک آدھ کو ہم مان لیں گے تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ پاک کے لیے شریک ٹھہرائے، اور کہو کہ نام تو لو ان کے کہ وہ کون کون ہیں۔ اور خدا تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا آگے جو ہے مضمون اللہ فرماتے ہیں قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کہ تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ زمین میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، زمین میں کیا کیا ہو رہا ہے، تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو۔ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اللہ فرماتے ہیں بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بلکہ کافر تو وہ ہیں کہ ان کے لیے ان کے اعمال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، جب اس کو یہ خیال آ جائے کہ میں صحیح ہوں تو پھر وہ آدمی اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، ان کے مکر ان کے لیے مزین کر دیے گئے، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا گیا، سچائی سے روک دیا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ اور کون ہے جو ہدایت دے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی جو ہے عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور جو آخرت کا عذاب ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ دنیا کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، اگر آپ جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں جو تھے جن سے سابقہ پڑھ رہا تھا وہ کون تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، اس طرح کے جو قریش کے جو سردار تھے بڑے بڑے، امیہ بن خلف اور بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے ولید اور عتبہ، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ آپ دیکھیں ابو جہل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بدر کے اندر کیسے مارا گیا، ابو لہب کو دیکھیں کیسی ذلت کی موت مرا، اور یہ جتنے ان کے سردار تھے بڑے بڑے، یہ عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ذلت کی موت دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا معاملہ جو ہے آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور وہاں ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار آدمی، بڑا آدمی یا ذی وجاہت کوئی ہو اور کہیں پکڑا جائے کسی چیز کے اندر یا کسی مقدمے میں پھنس جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا؟ اس کے لیے ایک اطمینان کی چیز ہوتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے میں قانون کے خلاف پکڑا تو گیا ہوں، لیکن اس کو اطمینان ہوتا تھا میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے پاس اتنے وسائل ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میں دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ یہ ان کو جو ہے نا دنیا کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ پورا ٹرائبل سسٹم جو ہے نا اسی پہ کام کرتا تھا کہ بھئی کس کے پاس کتنی اولاد ہے، اولاد کے اندر بھی پھر دیکھیں نرینہ اولاد کتنی ہے، پھر نرینہ اولاد میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھئی جوان اولاد کتنی ہے، اس حساب سے اس کی عزت ہوتی تھی کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، یہ اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ ہم پنگا نہیں لے سکتے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ اور اس زمانے میں قانون وہی چلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات جو تھی وہ یہی، تو جس کا جتنا بڑا جتھا ہوتا تھا، جتنا بڑا خاندان، جتنی بڑی اس کی اولادیں ہوتی تھی اور جتنے بڑے اس کے ریسورسز ہوتے تھے، تو وہ دنیا کے اندر جس طرح یہ حال تھا تو وہ اللہ کی عدالت کا جب سنتے تھے کہ وہاں کسی کے جو ہے نا کسی کی نہیں چلے گی، تو ہمیشہ وہ یہ خیال کرتے تھے میرے پاس تو اتنی اولادیں ہیں، ان میں سے ایک کو دے دوں گا اور میں اپنے آپ چھوٹ جاؤں گا، کوئی ایک اولاد تو میرے لیے قربانی کرے گی، اس کو میں اگر اللہ بھیجنا ہی چاہے گا جہنم میں تو اس کو دے دوں گا، ایک کو دے دوں گا، 10 ہے میرے پاس، ایک دے دیتا ہوں پھر اپنا میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، وہاں وہ کوئی کام نہیں آیا، یا جتنی دولت ہے تم اپنی دولت اللہ کے سامنے پیش کرو، فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو جن کو جنت ملنی ہے، جن لوگوں کو جنت ملنی ہے ان کی جنت کا ذکر فرماتے ہیں۔
اور یہ جو آگے جو آیت آ رہی ہے نا، جو ابھی جو آیت گزری، لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، اسی آیت کے ضمن میں جو ہے مفسرین نے ایک بات، وہ حدیث بھی نقل کی ہے یہاں پہ، اس حدیث کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت میں جو پہنچ جائے گا تو اس جنتی کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ نہیں، تیرے نیک اعمال کی وجہ سے تو جنت میں پہنچ گیا، اگر تو نیک اعمال نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہوتا، وہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ جو جہنم میں ہے ان کو جو ہے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو اچھے اعمال کرتا تو تیرا وہ ٹھکانہ ہوتا۔ اور یہ کیوں؟ تاکہ اس کی عذاب کے اندر اور اضافہ ہو اور جنتی کی خوشی میں اور اضافہ ہو کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسے بچا لیا۔ کیونکہ جنتی جو ہے نا کس بات پہ شکر ادا کریں گے اللہ کا بہت زیادہ، کہ اس بات پہ نہیں، جنت تو ملی وہ ایک الگ، لیکن یہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس سے ہمیں بچا لیا۔ وہ جتنا سخت عذاب ہے، جتنی وہ چیز ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دوسری حدیث ذہن میں لے آئیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پہ ہمیں بتایا کہ جب میت سے سوال جواب ہو جاتے ہیں، سوال جواب ہونے کے بعد اس کے جواب کے مطابق فرشتے اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے، اگر یہ جنتی ہوگا تو پہلے اس کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا کہ تیرے جوابات کی وجہ سے تو بچ گیا، ورنہ تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور اس کی کھڑکی بند کر دی جاتی۔ اس کے بعد اب جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے جو ہے نا مومن کی جو خوشی میں اضافہ ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح کفار کے ساتھ ہوگا کہ پہلے ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ بھئی تو اگر صحیح جواب دیتا تو یہ ٹھکانہ ہوتا تیرا، لیکن اب تیرا ٹھکانہ یہ، پھر جہنم کا اس کو دکھایا جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کو جو عذاب قبر ہوگا، وہ عذاب قبر اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رکھتا، کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ جتنا عذاب اس کے لیے اور وہاں پہ آگے انتظار کر رہا ہے، تو وہ اس کو سوچ سوچ کر ہی جو ہے نا اس کے عذاب میں ویسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے کہ والعذاب الآخرۃ اشق، جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ ہے۔ تو فرمائیں کہ یہ تو اس کی ایک مثال ہے جو چھوٹی سی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ دونوں ان کے ٹھکانے ان کو دکھائے جائیں گے، اور دونوں ٹھکانے دکھا کر جو ہے نا ایک جس کے جو تکلیف میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور جو انعامات اور نعمت میں ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ والعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی شان اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا جو ہے نا خدا طرز بندوں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لا زوال ہے۔ یہ جو جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈسکرپشن یہاں دی ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ جنت ایسی ہے کہ اس کا متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار جو ہے نا بارہا آپ نے سنا ہوگا، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی نا، ایک آسان سا ہمارے لیے لگتا ہے کہ بھائی جہاں درخت ہے، جہاں پہ باغ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہریں بہ رہی ہیں۔ اصل جو ہے نا یہ دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عربوں کے اندر بھی دستور تھا کہ جو درختوں وغیرہ کو یا باغات کو جو پانی وغیرہ دیتے تھے اس کے دو طریقے تھے۔ ایک تو وہی طریقہ جو عام طور پہ آپ نالے وغیرہ بنائیں یا چھوٹی سی نہریں نکالیں اور پھر اس کے ذریعے سے، چونکہ اس میں جب تک پانی ہوگا تو ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا، انڈر گراؤنڈ کام کرتا تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ طریقہ ان کے پاس اس زمانے میں بھی تھا اور وہ معروف تھا کہ اوپر تو زمین آپ نے برابر کر دی، لیکن نیچے سے وہی نالے آپ نے زمین نہریں بنا دی، جہاں جہاں سے آپ کا وہ پانی گزر رہا ہے، تو اس میں پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ سوراخ بنا دیے جاتے تھے کہ ایک خاص لیول پر جب پانی آتا تھا تو وہ اوپر جا کے وہ زمین میں نکلتا تھا۔ تو یہ جو پانی کے دینے کا طریقہ تھا، یہ طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کی نمی جو ہے بہت دیر تک رہتی تھی زمین میں۔ اور وہ دوسرا طریقہ جو تھا اوپر سے پانی والا، کہ جب تک کبھی جو ہے نا بہت جلدی خشک ہو جاتا تھا ہوا کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے نا سورج کی وجہ سے، اور یہ طریقہ جو تھا وہ اندر سے ہوتا تھا اور جڑوں کو زیادہ دیر تک سرسبز و شاداب رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، یہ اس دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ دوسرا طریقہ عربوں میں بہت کامن تھا اور ان کے اندر بہت یہ رائج تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سمجھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کلھا دائم وظلھا، اور اس کا پھل بھی جو ہے نا ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک عجیب بات ہے، جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسم آتا ہے تو اس موسم کے پھل بھی آتے ہیں، موسم ختم ہوا تو پھل بھی ختم ہو گئے، لیکن جنت کا موسم ایسا ہے، جنت کا معاملہ ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا۔ وظلھا، اور اس کے سائے بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں درختوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پتے جو ہے نا جھڑ جاتے ہیں تو ان کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کے لیے بدلہ ہے، وعقبی الکافرین النار، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کافروں کا انجام کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بد پرہیزوں کا انجام آگ کا بدلہ ہے۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ یہاں پہ اب یہ جو آیت آگے آ رہی ہے، اس آیت کے اندر ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اور وہ اعتراضات کیا تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، کہ آپ کیسے نبی ہیں، اور کہ بھئی ان کی یہ جو اعتراضات تھے کس کی طرف سے تھے؟ زیادہ تر یہ یہود و نصارہ کی طرف سے، کیوں کہ یہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس کتاب آ چکی تھی اس سے پہلے، ان کتابوں کی روشنی میں ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام پر اعتراضات کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان اعتراضات کا جواب کیسے دیا؟ بالکل مختصر انداز میں، کیوں کہ دوسری صورتوں میں اس کا جواب بہت تفصیلی آ چکا ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا اس کا ہلکا سا ایک اللہ نے اشارہ کیا، فرمایا اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب الہی دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ یہ جو ہے اصل ان کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کی کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو خوش ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا جیسے کہ نجاشی جو تھے شاہ حبشہ، جب نبی پاک علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچی اور آپ کا پیغام جہاں تک پہنچا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دربار میں جب پوری جو بات کی ہے، وہ جو پورا مکالمہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ بھئی نجاشی نے جو سوال جواب کیے تھے صحابہ سے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی ان کو حوالے کرو ہمارے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ نجاشی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ان کو حوالے کروں گا، لیکن پہلے معلوم تو کروں گا کیوں آئے ہیں، کیا ہے ان کا مقصد۔ وہ تفصیل سے جب بات آتی ہے تو وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، اور سورہ مریم پڑھ کر وہاں پہ انہوں نے تعارف کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس پر جو ہے نا حضرت جعفر جو تھے، ان کے حضرت نجاشی جو تھے وہ اسلام لے آئے، اور ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں یہ کلام سن کر، اور انہوں نے اسی وقت کہا تھا تو یہ وہی کلام ہے، اسی طرح کا کلام ہے جس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ساری تفصیلات ہیں، ربنا آمنا بما انزلت، سورہ مائدہ میں ان کا ذکر آیا ہے پورا، کہ ان کی آنکھیں کیسے آبدیدہ ہو گئیں اور کیسے وہ رونے لگ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ تفصیل وہاں پہ گزر چکی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر ہمارے لیے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کی کتاب لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے سے کتابیں موجود تھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب سچی ہے تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ان کا یہ اعتراض یہ تھا کہ بھئی دیکھیں کہ جب کتابیں چلی آ رہی ہیں، پہلی بھی تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بھی وہیں سے آئی ہے، سورس سب کا ایک ہی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ کتابیں موجود تھیں تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نئی کتاب کی اور کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ان کا ایک اور اعتراض یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، تو اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگی؟ یعنی جتنے وہ اعتراضات تھے نا، وہ سب کو اسی سے قرآن کے ساتھ اس کو لگاتے تھے کہ بس سورس ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں، جس طرح اس کو پچھلے نبی لائے تھے، آپ بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح اس کو پیش کیا ہے، تو اس میں کیا فرق ہو رہا ہے پھر؟ تو اس کا جواب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اللہ فرماتے ہیں اور گمراہ فرقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کی بعض باتیں نہیں مانتے، یعنی بعض باتیں نہیں مانتے، یعنی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ آل عمران کے شروع میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ نجران کا جو وفد آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مکالمہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی، اور کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، کیوں ہیں؟ اس وجہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیوں کو جو ہے ہوا میں اڑا دیتے تھے، اس طرح سے ان لوگوں نے سارے وہ دلائل پیش کیے۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو وہاں سب، بلکہ شروع میں اللہ نے جو ہے نا اس کا جواب تو شروع میں ہی دے دیا تھا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، زندہ ہے اور دوسروں کی زندگی کا سبب ہے۔ اللہ کو جو ہے نا اگر زندہ، پہلی بات کیا کر دی کہ اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو کہاں ہیں وہ؟ اللہ تو زندہ ہیں لیکن کہاں عیسیٰ کہاں ہیں؟ ان کے مطابق تو صلیب پہ چڑھ گئے، تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا جواب، ایک پہلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا
اور آپ کیسے لطیف انداز ہوتا ہے قرآن کا، دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب آپ کہتے ہیں کہ جواب کہاں ہے اس کا؟ جواب تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کی ذات یہ ہے، اگر یہ صفات ہیں ان میں تو وہ بھی مان لو تم تو ٹھیک ہے۔ قیوم فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگی کا سبب، وہ خود یہاں موجود نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کیا سبب آپ بنیں گے؟ قیوم یہ قائم سے یعنی دوسروں کو قائم رکھنے والا، دوسروں کو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کا تفصیلی جواب دیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ جو کہا تھا کہ بھئی دیکھیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی فضیلت کا سبب تھا تو اس کی فضیلت کے زیادہ مستحق آدم ہے، وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں سے پیدا ہوئے، تو اللہ نے وہاں پہ وہ بھی جواب دے دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ دے دیا۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی تم کیسے جھگڑے کر رہے ہو اللہ کے، من ینکر بعضا، کہ بعض باتوں کا وہ انکار کرتے تھے، بعض باتیں مانتے ہیں بعض باتیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صاف صاف یہ کہہ دیجئے کہ مجھے یہی حکم ملا کہ میں اللہ پاک کی بندگی کروں اور کسی کو ان کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں انہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور مجھے انہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یہ بات بتائی اور فرمایا کہ یہ دین ایسا ہے، بالکل واضح دین ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ عوام کے لیے ایک ہو، قائد کے لیے ایک ہو، مقتدی کے لیے ایک ہو، امام کے لیے الگ ہو، یہ معاملہ یا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے تم کو نماز پڑھنی ہے مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، جس طریقے سے تم کو شریعت کی اتباع کرنی ہے مجھے بھی اتباع کرنی ہے۔ میں نبی ہوں، اگر مجھے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بات پہنچاؤں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا اس سے استثناء ہے یا میں کوئی الگ ہوں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے یہ حکم دیا کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں اور ولا اشرک بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایسی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، بہت سی ایسی جو ہے نا یہ بہت سی مرتبہ فوج کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، کمانڈر جو ہے نا وہ اپنی ایک سیف اس میں ہوتا ہے، خالی کمانڈ کرنی ہوتی ہے اس کو، فوج کو لڑائی کرنے والی تو کوئی اور جماعت ہے۔ یہاں نبی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے، کہا بھائی آپ کو لیڈ کرنا ہے، سامنے آ کے آپ لیڈ کریں۔ آپ دیکھیں جنگوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس موجود ہیں جنگ کے میدان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے جانثاروں کی کمی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں آپ محفوظ جگہ پہ بٹھا دیتے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں ہم لڑتے ہیں؟ یہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وہ فزیکلی دکھایا، فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے عبادتوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے جو ہے نا وہ ویسے پیر فقیر سب آ جاتے ہیں اس کے اندر، یہ جو کہتے ہیں جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تو سب ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک اس درجے تک نہیں پہنچے ہیں، ہم تو بہت پہنچی ہوئی چیزوں میں سے ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا آج کل دوسرے انداز میں آتی چیزیں، اب شیطان کیسے کیسے طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ کیا ملتا ہے آپ کو، آپ روزانہ جو ہے نا اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، ان ظاہری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اصل تو بس دل کا تعلق ہے اللہ سے۔ اصل یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، آپ کو ایسے ہی لائے گا، ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، مقصد جو ہے نا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے۔ یہ تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ پارٹس ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایک پارٹ میں بھی ذرا فالٹ ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے، پوری گاڑی فیل ہو جاتی ہے، پوری گاڑی کو ریکال کرنا پڑتا ہے، وہ یہاں پہ آ کے انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک اسٹیپ کی۔ اینڈ پروڈکٹ تو ہے ہی، لیکن اینڈ پروڈکٹ کب حاصل ہوگا، جبکہ یہ ساری چیزیں آپ اس سے گزریں گے تب جا کے۔ تو یہ یہاں نبی کے ذریعے سے اللہ نے ایک بات کہلوا دی، ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں، وہ الیہ مآب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلنا حکما عربیا، اور وکذالک انزلنا حکما عربیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا کہ آپ کے اور ایسا ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس حال میں کہ وہ عربی فرمان ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دیکھیے نبی پاک آپ کو ہم نے عربی بنایا ہے، اس وجہ سے یہ قرآن بھی جو نازل کیا گیا ہے عربی زبان میں نازل کیا گیا، حکما عربیہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور بخدا اگر آپ اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ پاک کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو ہم نے جب اتنے واضح طور پر بتا دیا ہے، آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے خواہش کے لیے کہ چلو یہ بھی ایمان لے آئیں گے، چلو یہ بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، تھوڑا بہت آپ کو یا آلٹر کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب آپ کو جو ہے نا ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اللہ نے صاف فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، کیونکہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا یہ چینج کر لیں ہم تو وہاں آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا، مگر یہ ایک چیز، یہ نا سورہ یونس کے شروع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ دوسرے رکوع کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا ہے، وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ ائت بقرآن غیر ھذا، کہ بھائی اس کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ تو شاید ہم بات مان لیں۔ ان لوگ کہا کہ اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا او بدل، اس کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے، تھوڑا سا اس کو آلٹر کر لیجئے، بھئی یہ میرے اپنے گھر کی چیز نہیں ہے، میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ تو جو پیغام مجھے ملتا ہے میں اس کو آپ تک پہنچا دیتا ہوں بلا کم کاست۔ تو یہ وہ بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پہ اس کو بیان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے اتنا کھول کے بیان کر دیا، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع میں لگ جائیں تو فرمایا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہ آپ کو کوئی دوست ملے گا اور نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا آگے، اس مضمون کو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جوابات جو ہے نا اس میں دینا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک عام طور پر ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ رسول جو ہے انسان کیوں بنتے ہیں؟ نبی جو ہے وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھے، انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ہو جائے؟ یعنی ہم جیسے ہی ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہو جائے؟ تو اس کا اصل جواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، یہ جو ہم تم کو دین پیش کرتے ہیں یا جو اللہ کی بات تم تک پیش کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اس کو انسان ہونے کی حیثیت سے فالو کرو، یعنی تم یہ نہ کہہ سکو کہ بھئی نہیں وہ تو فرشتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو نیند کا تقاضا ہے، نہ ان کو بیوی بچوں کا معاملہ ہے، وہ تو دین کو فالو کر لیں گے، اللہ کے احکامات کو فالو کر لیں گے، لیکن انسان ہوتے ہوئے کبھی تمہاری صحت ٹھیک ہے، کبھی بیمار ہو جاتے ہو، کبھی پریشان ہو جاتے ہو، کبھی مالی تنگی ہے، کبھی کئی قسم کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں بھی کیا دین کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ کہ دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے انسان کہ نہیں؟ کہ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دین کو مکمل شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسان بنا کر بھیجا ہے، یا یوں کہہ لیں آپ انسانوں میں سے نبی بنائے گئے، نبی جو ہے فرشتوں کو نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ اب یہ انسان ہیں تو انسانیت کے جو تقاضے ہیں وہ ان سب کے ساتھ ہیں، صبح اٹھیں گے تو ان کو بھی بھوک لگے گی، ان کو بھی فکر ہوگی کہ کھانا کھانا ہے، جب رات ہوگی تو نیند آئے گی، ان کے بھی بیوی بچے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی فیملی ہوگی، ان کو بھی کبھی بیماری لاحق ہوگی، بخار ان کو بھی آئے گا، اور حالات سے یہ بھی گزریں گے، تو اب ان حالات میں وہ کیسے اللہ کو فالو کرتے ہیں وہ تمہیں دیکھنا ہے، اور دیکھ کے تم کو وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بھی ان کی بیویاں بنائی اور ان کی فیملی بھی بنائی، ذریہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی اولادیں تھیں، پیغمبروں کی بھی اولادیں تھیں، ان کو بھی اپنے اولاد کی فکر ہے، جیسے کہ دنیا کی فکر ہے، ان کی اولاد کی آخرت کی بھی انہوں نے فکریں کی ہیں، تو اب وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے، کل کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے یہ اللہ کے احکام کو فالو کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ کیا یہ چیز ہم پہ فٹ ہوتی ہے کہ آج کل سوچ کے دیکھیں، یعنی یہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا صرف اس زمانے کے لیے یا ان حضرات کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق مل سکتا ہے کہ اب ہم اس کو دوسرے انداز میں تھوڑا سا ہلکے انداز میں دیکھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی یہاں کے حالات مختلف ہیں، یہاں کی ضروریات مختلف ہیں، یہاں کی مجبوریاں اور ہیں، یہاں ہم دین کو فالو نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ یہی مطالبہ آتا ہے سامنے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ دین کو اگر اس طرح فالو نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین ہمیشہ کے لیے بناتے ہی نہیں۔ یہ دین قیامت تک کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں کی ضرورت کے جو تقاضے ہوں گے اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکام رکھے ہیں، تو اس وجہ سے جو فلیکسیبلٹی اس دین میں ہے کسی اور دین میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھئی کتنی زمانے کی جو ہے نا اونچ نیچ کو یہ دین برداشت کرتا رہتا ہے، اور اسی حساب سے اللہ نے اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے نا دین پر چلنے والے شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو مطالبہ ہوتا ہے بار بار کہ بھئی نہیں اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے، نہیں بھئی یہاں پہ بغیر سود کے گزارا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ بغیر اس کے گزارا نہیں ہو سکتا، بغیر، یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نے جو ہے نا اپنے طور پہ
کیوں کہ ہم نے اس کے علاوہ جو دوسری شکلیں اس پہ کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم نے اپنے طور پر یہ خیال کر لیا کہ بھئی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کریں تو کہتے ہیں بھئی یہ نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے ہم جاب پہ۔ ایک بات ہے نا، اب آپ سوچیں تو لوگ یہی کہیں گے، چاہے وہ جمعہ کیوں نہ ہو، ہم پوچھ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں حضرات کو اس کی توفیق دی ہے کہ بھئی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، شروع میں جب کانٹیکٹ ہوتا ہے اسی وقت کہتے ہیں بھئی جمعہ کے دن مجھے اتنا وقت چاہیے۔ جب آپ کہہ دیں گے تو بات معلوم ہوگی، اگر نہیں کہیں گے تو آپ خود ہی گمان کر لیں گے اور یوں سمجھ کے بیٹھیں گے کہ نہیں بھائی یہ دین کا معاملہ اپنی حد تک رکھو، یہ تو اب جاب کا معاملہ ہے۔ تو بات وہی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ نبیوں کو اللہ نے ساری ضروریات لگا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی نشانی کو لے آئیں یا کسی معجزے کو لے آئیں الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ بار بار تم مطالبہ کرتے ہو نبی سے، یہ دکھا دو وہ دکھا دو، فرمایا کہ بھئی ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور بار بار تم یہ کہتے ہو کہ ذرا یہ حکم چینج کر دو، یہ حکم چینج کر دو، اللہ فرماتے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے الا بإذن اللہ۔ کیونکہ آیت کا ترجمہ جو ہے نا دونوں کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی حکم، اور آیت کا ترجمہ ایک معجزہ، یعنی کسی معجزے کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ نہیں لا سکتے معجزے، کیونکہ معجزے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو معجزے عطا فرماتے ہیں، اور معجزہ جب ایک کو دیا گیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی جس وقت چاہے وہ معجزہ آپ کو دکھا سکے۔ یہی جو ہے نا بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے اندر بھی جو ہے نا، نبی کو اللہ معجزہ دکھاتے ہیں، ان کے ذریعے سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن معجزے کا اختیار ان کو نہیں ہوتا کہ جس وقت چاہے اس معجزے کو دکھائیں۔ اور اگر اس کو مثال دوں آپ کو تو میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی شاید بات آسانی سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کیا ہوا، جب چاروں طرف سے سانپوں نے گھیر لیا تو کیا ہوا، پریشان ہو گئے کہ اللہ میں کیا کروں۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ بھئی اپنی لاٹھی ڈالو۔ جب لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی کیا ہو گئی، اژدھا بن گئی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب اس کے بعد جب پکڑنے کے لیے پھر ڈر ہو رہا ہے ان کو، کہا کہ پکڑو، اب وہ لاٹھی ہے، کچھ نہیں، وہ تو اژدھا کھڑا ہے سامنے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا، جیسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ لاٹھی بن گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے کہ اس لاٹھی کے کیسے کیسے کرشمے اللہ نے دکھائے آگے چل کے۔ یہ وادی تی کے اندر قید ہو گئے کیونکہ ان کو راستہ بھٹکا دیا گیا، 40 سال ان کے جو ہے نا اس سے وہاں گزر گئے، اس وادی کے اندر پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ اب اللہ سے وہ فریاد کی موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ یہ کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لاٹھی ہے تمہارے ہاتھ میں، مارو اس پتھر پہ مارا تو اس میں سے چشمے جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد لاٹھی پہلے سے موجود تھی، وہ کتنا بھی بجا لیں اس لاٹھی کو پتھر پہ تو نہیں ہوتا، جب اللہ کا حکم ہوا اب ماری اس لاٹھی کو۔ اب آپ دیکھیں جب مصر سے نکل کے جا رہے ہیں، وہاں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں فرعون کے پاس سے، سامنے دریا آ جاتا ہے، اب مسئلہ پھر پڑ گیا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، اور پھر اللہ نے کہا کہ بھئی اب اپنی لاٹھی مارو پانی پہ۔ تو جب اللہ کا حکم آئے گا تب اس میں وہ طاقت آتی ہے، وہ معجزہ نبی دکھا سکتا ہے۔ حالانکہ لاٹھی تو موجود ہے، لاٹھی کو آپ نے اس سے پہلے بھی آزمایا ہے، کئی جگہوں پہ یہ ان کے ساتھ دے چکی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تبھی ہوگا۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہاں اللہ نے یہ جو بات فرمائی، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا جب حکم ہوگا اسی وقت وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم نے جو ہے نا لکھ کے رکھ دیا ہے، ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا ہے پہلے سے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے، اعتراض اس میں یہ کون سا اعتراض تھا؟ ایک اعتراض ان کا یہ آیا تھا نا کہ بھئی یہ اب نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے جو احکامات آئے تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، اب یہ نئی کتاب ہے، اس کو جو ہے نا تم کو فالو کرنا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ ان کا اعتراض پھر وہی تھا، اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی، یہ کتاب ختم نہیں کی جائے گی؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر کتاب کے لیے جو ہے نا ایک وقت مقرر ہے، اور یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت مختصر سا جواب دیا۔ اب یہ چاہے احکام کے قبیل سے ہو چاہے تقدیر کے تعلق سے ہو، کیونکہ بعض حضرات نے یہاں پہ اس کا یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مٹانے اور باقی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟
جیسے کہ پچھلی کتابوں کے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیے اور اب یہ کتاب ہے تو اس کے احکامات چلیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اندر بھی ہے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے اور کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا پھر وہ بحث چلتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس جو ہے نا کتابوں کی الکتاب موجود ہے۔ الکتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لوح محفوظ کو، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ بات چلتی ہے کہ لوح محفوظ میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی تقدیر جو ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تقدیر یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بارے میں پھر آتا ہے کہ بھئی حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ رزق اور عمر ایسی چیزوں میں سے ہے جو پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، انسان کی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ فرماتے کہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ یہ حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کی جو ہے نا ماں باپ کی خدمت ہوگی تو یہ کریں گے، اور اگر یہ جو ہے نا صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو یہ حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیان کیا تو پھر تفصیل آئی اس کی کہ بھئی تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا تعلق ہے یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، یہ ابھی ہینگنگ ہے، ہوا میں ہے، یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کے اوپر، اب جب کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے تقدیر مبرم معلق کہلاتی ہے، اور تقدیر مبرم وہ کسی حالت میں چینج نہیں ہوتی۔ یہ تو سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت دیکھیں تو ہر چیز تقدیر مبرم ہی ہے۔ تقدیر مبرم ہی ہے کیا مطلب؟ ہر چیز آلریڈی آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے؟ یعنی اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ کو بتا تو دیا آپ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو اختیار دیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے۔ آپ کے سامنے دو چوائسز اگر رکھی جائے گی، آپ کون سی پک کریں گے یہ اللہ کو معلوم ہے پہلے سے۔ کیوں؟ اللہ کا علم اتنا مضبوط ہے، اللہ کے علم کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لکھ دی جاتی ہے پہلے سے، اس کی عمر اتنی ہے، اس کے نیچے والے خانے میں یہ لکھا ہوتا ہے اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ کرے گا تو یہ ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے اوپر والے خانے میں۔ تو یہ ذرا جو معاملہ تھوڑا سا، اب یہ اینڈ آف دی آور ہے، یہ ویسے بھی جو ہے نا انرجی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں ذہن کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، تقدیر کے معاملے میں جو ہے نا بہت سی مرتبہ کوشچن آتا ہے، ہم کو بھی آتا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ ایک بات اتنی یاد رکھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر کوئی ہم غلط کام کریں یا پھر جو غلط راستے کو اختیار کریں، یہی آدمی کو سوال ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کیوں دیتے ہیں اور کسی کو جنت کیوں جاتی ہے؟ جب لکھ دیا گیا تو وہ تو روبوٹ ہو گیا، تو اس کا اختیار تو ہے ہی نہیں کچھ اب۔ لیکن جو ہے نا یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جو چیز لکھی ہے کس لیے لکھی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کریں گے، اس لیے لکھی ہے۔ آپ کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا اس لیے گیا کہ آپ یہ کریں گے۔ اس سے شاید تھوڑا بہت مدد ملے آپ کو تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے میں۔ یہ چیز اس لیے لکھی گئی ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے، یہی کریں گے آپ، اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے ایک تجربے کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے، انسان بھی کہتا ہے نا، دیکھ کے آدمی کو دیکھ کے کہتا ہے یہ آدمی اس قسم کا، یہ آدمی اس قسم کا، یہ آدمی اس چوائس پہ جائے گا، یہ آدمی اس چوائس پہ جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہے۔ اللہ کا تو علم ہے، یہاں تجربہ نہیں، اللہ کا علم ہے۔ بات لمبی ہو گئی، موزن صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو اب یہ دو تین آیتیں رہ گئی تھی انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر رمضان میں ملاقات ہوگی، اگلے 2 ہفتے چھٹی، پھر انشاءاللہ پھر رمضان میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة